سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست کرتا ہوں اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ جن لوگوں کو نوٹیفیکیشن نہیں پہنچ رہی ہے اس کے سلسلے میں کل بھی میں نے تفصیلات سے آپ لوگوں کی بات سامنے رکھی ہے کہ کس طرح ہمارے چینل کو گھیراؤ میں لیا گیا ہے۔ جو حقیقی ویورز ہیں وہ دکھایا نہیں جا رہا، اور جو سبسکرائبرز ہیں اس کو بھی دکھایا نہیں جا رہا، اور جو لوگ آلریڈی ہیں ان تک نوٹیفیکیشن بھی پہنچانے کی کوشش نہیں ہو رہی، اور یہ سب ایک جان بوجھ کر کے ہو رہی شرارت ہے، اور کیوں یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ لہٰذا جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہے آپ لوگوں میں سے، بلکہ بہت سارے لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہمیں پہلے آتی تھی نوٹیفیکیشن اب نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں، تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سبسکرائب کر کے پھر فوری طور پر دوبارہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا کر کے آل والا بٹن دبائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آپ جی میل تو فری آئی ڈی بنتی ہے، نئے سے جی میل آئی ڈی کریٹ کریں اور اس کے ذریعے سے آپ جو ہے سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن دبائیں گے تو ہماری نوٹیفیکیشن آپ تک آتی رہیں گی۔ اصل میں تعداد لگاتار جو لوگ دیکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ویورز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، سبسکرپشن کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جو ہے اس چینلز کو جو ہے اس کی پوزیشن ہائر جانے لگتا ہے، تو ایسے داڑھی والے، ٹوپی والے اس طرح کے جب صحیح بول رہے ہوتے ہیں تو ان کو روکنے کی شرارتیں اور سازشیں ہوتی ہیں۔ ویسے ہمارے ساتھ ہی نہیں، بہت سارے ایسے چینلز جو سچ بولتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ یہی شرارت ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، ہم اپنی دوسری تدبیر آزماتے ہیں۔ وہ لوگ اگر ہماری ایک آئی ڈی کو بلاک کرنے یا اس تک نوٹیفیکیشن نہیں پہنچا تو آپ دوسری آئی ڈی بنا لیں اور اس کو جو ہے سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح سے آپ ہماری بھی مدد کریں گے اور جو سچ بولنے والے چینل ہیں ان کی آپ کی جانب سے مدد بھی ہو جائے گی، اور دیگر جو اس وقت تفصیلات نیچے تفصیلات ہیں اس سلسلے میں آپ ضرور کریں۔ بہرکیف ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے اس وقت میں آپ لوگوں کو ویڈیوز کے حوالے سے کچھ خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، شاید ابھی تک نہیں آئی ہوں گی یا شام تک یا کل تک آپ کو مل جائیں گی مختلف اخبارات میں۔ سب سے پہلے اتر پردیش میں کس طرح سے دوران ڈیوٹی ایک داروغہ جی یعنی انسپیکٹر صاحب جو ہے بے خوف ہو کر کے شراب کے مزے لے رہے تھے، راہ گزرتے ایک انسان نے ان کی ویڈیو بنا لی اور وائرل کر دی ہے، اور ان کو روکتے رہے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، اور ویڈیو بھی بن گئی، وائرل بھی ہو گئی، اور باقاعدہ جو ہے اس وقت اتر پردیش کے ڈی جی کو بھی اس کو شیئر کر دیا گیا، ان کو جو ہے باقاعدہ اس وقت ٹویٹ بھی کر دیا گیا ہے، ٹیگ بھی کر دیا گیا ہے۔ اگر داروغہ جی ہی دن میں شراب کی اس طرح بوتلیں لے کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امن و امان کا انتظام کہاں تک ان کے ہاتھوں سے سنبھلنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم بھارتیوں کی اور بالخصوص ہندوتوا ذہنیت میں رکھنے والے اور سیاسی لیڈران کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کشمیر ہمارا ہے تو کشمیری بھی ہمارے ہیں، لیکن کشمیری نوجوانوں کے ساتھ بالخصوص یو پی میں جس طرح کا سلوک رویہ رکھا جاتا ہے وہ غیر انسانی ہے، اور مسلسل اب جو ہے خود کشمیری نوجوان بھارت سے اور بھارتیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ بھارتی نہیں ہے۔ ان کی میں آواز بھی سناؤں گا آپ کو۔ یہ کشمیری نوجوان ہیں جو پڑھائی کے لیے لکھنؤ آئے ہوئے ہیں، لیکن اپنے پڑھائی کے لیے خشک میوہ جات یعنی ڈرائی فروٹ وغیرہ بیچ کر کے جو ہے اس کو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، چھوٹی موٹی تجارت کر کے۔ اسی طرح یہ کر رہے تھے تو ایک تو کچھ گنڈے پہلے آ جاتے ہیں اور ان کا سامان اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، کشمیری ہونے کے نام پر ان کو گالیاں بکتے ہیں، اور گومتی میں جو میوہ جات کے 4 تھیلے پھینک دیے تھے، اور اب بھی یہ لوگ اسی طرح کر رہے ہیں، اور پولیس بھی اسی طرح سے جو ہے ہم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم لگاتار ہم پر جاری رہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم ہندوستانی نہیں ہیں، کیا ہمیں یہاں پر ایک چھوٹی موٹی تجارت کر کے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ کشمیری نوجوان بڑے درد کے ساتھ ایک جو ہے ویڈیو جو عام ہوئے اس میں ایک نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو آواز کے ساتھ سناتا ہوں، اس کو سن لیں اور خود فیصلہ کریں
کہ صرف کشمیر کی زمین ہی نہیں، کشمیری کو بھی اپنا بنانا یا اپنا بتانا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ اگر ہم یہ ہندوستانی مانتے ہیں، ہم اس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے کمانے؟ تو آپ سے کیا بات ہوئی پوری بتائیے گا آپ شروعات سے کہ آخر کا۔ پہلے یہاں پولیس آیا، پولیس والوں نے بولا وہ ہمیں مطلب اچھے ٹریٹ دیتے ہیں، بولتے ہیں ہٹاؤ، ہم ہٹاتے ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہم ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم ایڈوکیٹ کو مال دے رہے ہیں کہ مجھے آئے گاڑی میں، پچھلے بار بھی ایک مسئلہ یہ ہوا تھا، ایک بھائی کا بیگ پھینک دیا گیا، آج انہوں نے 4 بیگ پھینک دیے، مطلب بنا غلطی کے۔ کہاں پھینکا تھا؟ ندی میں پھینک دیا تھا، لگ بھگ مال اب نہیں نکل رہا، لگ بھگ 1 لاکھ کا مال تھا۔ آپ لوگ کہاں سے کمانے آتے ہیں اور کیا دقتیں ہوئی ہیں آپ لوگ کو؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں بتا رہے ہیں، کیا؟ ہم اسٹوڈنٹ سے ہم کمانے آتے ہیں، اپنا فی کلیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ پڑھائی کر سکیں۔ اس سے ہم 2 مہینے کو یہاں چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں، لیکن اب ہماری یہی دقت ہے کہ یہاں کچھ کمانے نہیں دیتے، یہی مسئلہ ہے ہمارا۔ اب اگر کمانے میں بھی کچھ نہیں دیتے، نقصان بھی نہ کرے، انہوں نے ہمارا 1 لاکھ کا اس وقت گھاٹا دیا۔ ہوتی ہیں ایسا ہیں ہم کشمیر سے آتے ہیں اس لیے کہ اپنے کنٹری میں کچھ کمائیں گے، اگر ہم اپنے کنٹری سے نہیں کمائیں گے تو کہاں کمائیں گے؟ یہ آپ کو کچھ کمانے نہیں دیتے۔ آپ بولو سر کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اپنے اس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں تو اس کنٹری میں ہی ہمیں کچھ کمانا ہے، اگر ہم یہاں نہیں کما سکتے تو دوسرے کنٹری میں کہاں جائیں گے؟ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو پھر اس تعلیم کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور اس سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے کہ کالج کی طالبات کہیں یا اسکول کی طالبات وارانسی کے ایک گھاٹ پر جمع ہو کر کے کس طرح سے جو ہے سگریٹ پی رہی ہیں۔ آج کل طالبات کی جانب سے اور لڑکیوں کی جانب سے جب ان کو بریک ٹائم ہوتا ہے یا پھر مختلف قسم کے کوچنگ سینٹر کے نام پر جو لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں، وہ آج کل پارکوں میں اور اس طرح کے گھاٹ میں یا ساحل سمندر پر اسی طرح کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور بعض لوگ اس طرح کی جو ہے ویڈیوز خاموشی کے ساتھ مبینہ طور پر بنا کر کے اس کو وائرل کر دیتے ہیں۔ ایسی ایک ویڈیو اس وقت وارانسی کے آسی گھاٹ پر جہاں پر بچیاں جمع ہوئی تھی، اور پتہ ہے کہ یہاں پر بیٹھنا بھی منع ہے انتظامیہ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں پر آ رہی ہیں، سیڑھیوں پر بیٹھ رہی ہیں، سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، اور جو ان لوگوں کے مزے ہیں وہ مزے لوٹے جا رہے ہیں۔ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کسی نے لکھا کہ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے تو پھر اس تعلیم کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے بچیوں کو سنبھالیں، اور اس طرح کی دوستی یاری سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اپیل کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، یتیموں کو پالنا پوسنا، ان کا خیال رکھنا کتنا جو ہے ثواب کا باعث ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، کتنی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے جنت میں اس طرح 2 انگلی جس طرح آپس میں جڑے ہوتے ہیں اس طرح میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والے ہوگا، یہ حدیث میں ہے۔ ایسی ایک ویڈیو اس وقت جو ہے افریقہ کے ایک علاقے سے آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص اپنا سارا کچھ مال بیچ کر کے، اس کی ساری جتنی بھی پراپرٹی بیچ کر کے یتیموں کے کفالت کے لیے ان کے حوالے کر کے 2 سال کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ جب وہ 2 سال غائب رہنے کے بعد لوٹ کر کے آتا ہے تو اور اسی کے زیر کفالت رہنے والے اپنے کفیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ 2 سال بعد لوٹا ہے، تو کتنی محبتوں کے ساتھ یتیم بچے اس سے لپٹتے ہیں، روتے ہیں اور اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنا کر کے اس وقت پوری طرح سے وائرل کیا جا رہا ہے۔ اس میں چھوٹی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور اس شخص کے واپس لوٹنے پر اتنی خوشی منا رہی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو الگ الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ یہاں پر جو ہے انگلش میں نیچے ترجمہ بھی اس کا پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ یہ ہے دنیا میں اس کو اس قدر خوشی میسر ہو رہی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد یتیموں کی کفالت کرنے والوں کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہوگا۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں، اور دہلی کی ایک عدالت نے ہفتے کو شرجیل امام اور آصف اقبال تنہا کو دسمبر 2019 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تشدد کے واقعات سے منسلک کیس سے بری کر دیا ہے۔ لائف لا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج ارون ورما نے یہ حکم سنایا، اور اس کی تفصیلی کاپی کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ
FIR में फसादात और गैर कानूनी इज्तिमा IPC की दफ़ा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435 और 323, 341, 12, 120B और 34 के तहत मुख्तलिफ दफ़ात लगा करके जो है इनको जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर होने वाले जुल्म सितम की कहानियाँ लगातार सामने आ रही थी। बहरकैफ अब जो है उनको जो है ज़मानत मिलने के बाद खबर सुर्खियों में आई है। अब जेल से कब रिहाई मिलती है इसका इंतज़ार करना होगा। नाज़रीन गिरामी, कल हमने अपने प्राइम टाइम में उस खबर को सामने रखा था कि किस तरह से आसाम में एक और बहाना बनाकर के मुसलमान पर जुल्म सितम की हदें पार की जा रही हैं। और इस मामले को जो है यहाँ के विश्वा शर्मा ने कहा था कि जमहूरी अमल है, इसमें किसी ख़ास मजहब को जो है वो निशाना नहीं बनाया जा रहा। लेकिन इस वक्त जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। इस मामले में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने साफ तौर पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि ये सब जो है जानबूझ करके किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि कल दोपहर तक 1800 से ज़ायद अफराद की गिरफ्तार अमल में आ चुकी थी और इसमें अक्सरियत मुसलमानों की। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को तनकीद का निशाना बनाते हुए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा ये सब मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। खबर रसा एजेंसी PTI के मुताबिक आसाम के धबरी से रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने अपने बयान में कहा कि हमारे वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कभी कभी अचानक ख्वाब देखते हैं कि बहुत दिन हो गया मैंने मुसलमानों को नहीं सताया। वो नींद से उठते हैं, उसके बाद शुरू कर देते हैं कि किन किन मंसूबों से मुसलमानों को और किन किन साजिशों से मुसलमानों को सता सकते हैं। दरअसल जुमा के रोज़ जो 1800 लोगों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई, उनमें से ज़्यादा 136 गिरफ्तारियाँ सिर्फ और सिर्फ धबरी से हुई है। यहाँ चाइल्ड मैरिज के 370 मामले दर्ज हुए। उसके बाद बार पीटा का नंबर आता है जहाँ 110 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस कार्रवाई पर अपना रद्दअमल पेश करते बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के तहत 2007 में बच्चों की शादी को काबिल शर्म जुर्म बनाया गया था, लेकिन आसाम हुकूमत ने इस ताल्लुक से एक दिन के लिए भी कोई मुहिम नहीं चलाई और अब जो है उनको सजाएं दे रही है। नाज़रीन गिरामी, यहूद मुखालिफत करने पर अमेरिका किस तरह से जो है बावला हो जाता है और फिर किस तरह की सजाएं देता है इसका आप अंदाज़ा लगाएं। जो जमहूरियत की बात करता है और जुल्म सितम के खिलाफ बात करता है, हुकूक इंसानी की बात करता है, वो यहूदियों के जालिम गासिब इसराइलियों के जुल्म सितम और उनकी दहशतगर्दी पर खामोश होता है और इस दहशतगर्दी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको सजा भी देता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान डेमोक्रेटिक नुमाइंदे इल्हान उमर को खारिजा ताल्लुकात कमेटी से हटाने के लिए वोट दे दिया। इल्हान को हटाने की करारदाद के हक में 218 वोट आए और मुखालिफत में 211 वोट डाले गए। हाउस के स्पीकर केविन मैककार्थी ने कहा कि इन्हें यकीन है कि डेमोक्रेट को हंगामी इकदाम के खुद मैककार्थी ने मंगल के रोज CNN को तस्दीक की थी कि उन्होंने इल्हान को कमेटी से हटाने के लिए वोट दिया है। इस वादे के मुताबिक जो उन्होंने पिछले साल रिपब्लिकन पार्टी के ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल हासिल करने से पहले किया था, तहत खारिजा उमूर की कमेटी से हटाया जा सकता है। वह नाज़रीन गिरामी, मंगल को जारी करदा फैसले में यहूदियों और यहूद दुश्मनी के बारे में कुछ तनाज़ा बयानात की वजह से इल्हान उमर की बरतरफी का मुतालबा किया गया था। जाहिर सी बात है कि यहूद इस वक्त दहशतगर्द है और मुसलमानों पर और फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म सितम की इंतहा की जा रही है, जानबूझकर के जिस तरह से नौजवानों को गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है और जिस तरह जो है फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर मुसलमान खामोश हैं। लेकिन इल्हान उमर ने जो है पूरी तरह से इसके खिलाफ बोलने की कोशिश की। तो अमेरिका जो इस बात का दावा करता है कि वो जो है जुल्म ख़ितम के ख़िलाफ़ है, जुल्म सितम के ख़िलाफ़ है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसने यहाँ पर जो इल्हान उमर को सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से सज़ा दी है। इधर नाज़रीन गिरामी, राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ यानी RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबौले ने कहा है कि जो लोग बीफ इस्तेमाल कर चुके हैं उन्हें भी हिंदुइज्म में दोबारा वापस लाया जा सकता है। RSS लीडर ने जयपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदू इस्तिलाह हमारे दस्तूर और मुल्क में पहले ही शामिल हो चुकी है। ये एक तारीखी हकीकत है। हिंदू होना एक शनाख्त और एक कल्चर है जिससे लोग वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि गोलवालकर ने हिंदू की ठीक ठीक तारीफ नहीं बताई। वीर सावरकर ने अपनी तहरीर में कहा कि जो लोग दरियाए सिंधु तक की ज़मीन को अपनी समझते हैं वो लोग हिंदू हैं। होसबौले ने ग्वालकर का हवाला देते हुए मजीद कहा कि हम उन लोगों पर अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते जो अपना मजहब तब्दील करके दीगर मज़ाहिब में शामिल हुए।
گولکار جی نے کہا تھا کہ انہیں دوبارہ ہندوازم میں واپس لایا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کے دباؤ کے تحت بیف کھا لیا ہو, اس کے باوجود ہم ان پر اپنے دروازے بند نہیں کر سکتے. تو ناظرین گرامی, RSS ان چیزوں کو کہاں کہاں جوڑ دیتی ہے اور کس طرح متنازع بیان الگ الگ طرح سے جو صرف ایک مخصوص مذہب کو نشانے پر لیتی ہے بیان دے کر کے سرخیاں بٹورتے ہیں. اس کی تازہ مثال اس وقت جو ہے بیف کے تذکرے کے ساتھ اور ان کو واپس اپنے مذہب میں لانے کی بات کے ساتھ سامنے آئی ہے. ناظرین گرامی, مجھے یہاں پر اجازت ہے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار, سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.